ہوا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کوہنا پل قبرستان، جو کہ بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ کوئی جنات وغیرہ نہیں تھے اس میں۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بھی بنایا ہوا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری اور وہ اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں بلکہ واپس اپنی جگہ پر بوری رکھ دی۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی تھیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا سا بھالو مارا اور وہ مامی کے پاؤں پر جا لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی اور وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار سٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا ابو گرمیوں میں چھت پر سوتے تھے، کھلے آسمان کے نیچے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا۔ ان کی مچھردانی کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے اور وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور وہ آپ کو اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ والے محلے کے گھر کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر کوئی موجود ہوتا ہے، جو کمرے بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے وہاں پر اس عورت کو دیکھا ہے۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی ساتھ والے کمرے میں۔ نانا ابو اور نانی امی بھی موجود تھے۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آنے لگے اور اس نے دیکھا کہ وہ پاؤں چھت سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھٹ گئی۔ میں نانی امی کے ساتھ اس گھر میں ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پہ گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے تھے۔